अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, उर्दू स्टोरी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आइए सुनते हैं उर्दू स्टोरी आला ज़र्फ़, मोहब्बत की तिश्नगी और दस्तबरदारी की अनोखी मिसाल। रात का वक्त था। दिसंबर की सर्द रात थी। हवाएं बुलाए बुलाए फिर रही थी। खिड़कियां बंद होने के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवाएं दीवारों से सरायत करती हुई कमरे में चली आ रही हों। इस बड़े से कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर जल रहा था, जिससे कुछ फासले पर कुर्सियां लगी हुई थीं। वो सब इन्हीं कुर्सियों पर बैठे शदीद सर्दी का लुत्फ उठा रहे थे। मुलाजिम अभी भी काफ़ी बनाकर दे गया था। वो सब एक ही ख़ानदान के लोग थे। इनमें से एक इस घर का मालिक मोहतशम और इसकी बीवी ज़रीना। ये दोनों उधेड़ उम्री के दौर से गुजर रहे थे। एक इनकी बेटी थी जुवैरिया, जो शहर से छुट्टियां गुजारने माँ बाप के पास आई हुई थी। इसके अलावा एक दूसरा आदमी एहतशाम भी था, जो मोहतशिम का छोटा भाई था, लेकिन वो भी 40 के लगभग हो चुका था। अपने बड़े भाई के बरक्स इसके चेहरे के नकूश बहुत सख्त थे। एक अजीब किस्म की करख्तगी थी। एक और नौजवान था अरशद। वो और जुवैरिया शहर में एक साथ पढ़ते थे। जुवैरिया इसको पसंद करती थी। अरशद एक अच्छे ख़ानदान का माकूल नौजवान था। जुवैरिया ने अपने बाप को लिखा था, डैड, मैं चाहती हूँ कि एक नज़र अरशद को देख लें, इससे मिल लें। अगर वो आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना मैं वही करूँगी जो आप लोगों की ख्वाहिश होगी। अरशद भी हमारे इलाके को देखना चाहता है। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो वो मेरे साथ आ जाए। मोहतशम ने ज़रीना को मशवरा किया। इसने भी यही कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं, लड़की को तो देखना ही होगा, बुला लिया जाए। वैसे भी ये लोग खुले दिलो दिमाग के लोग थे। मोहतशम एक सरकारी ऑफिसर रह चुका था, एक बड़ा ब्यूरोक्रेट। अपनी सर्विस के दिनों में इसकी ईमानदारी और उसूल पसंदी पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर थी। ये बंगला और इसके आसपास की ज़मीनें इसके बाप की विरासत में इसके पास आई थी। इसका बाप एक बड़ा ज़मींदार था। इसने अपने दोनों बेटों को एक जैसे मौके दिए थे, एक जैसा हिस्सा। लेकिन एहतशाम ने सारी दौलत इधर उधर उड़ा दी थी, जबकि मोहतशिम ने अपनी हिकमत अमली से इसमें इजाफा ही किया था। इसके बावजूद भी एहतशाम के पास शहर में कुछ दुकानें और फ्लैट्स थे, जिनके किराए आ जाया करते थे, और इसकी भी ज़िंदगी बस ठीक ही गुजर रही थी। जुवैरिया जब अरशद के साथ पहुंची तो ये नौजवान पहली निगाह में दोनों को पसंद आ गया था। वो एक मुहज़्ज़ब इंसान था, कल्चरड। मोहतशिम की तजर्बाकार निगाहों ने अंदाज़ा कर लिया था कि ये नौजवान आगे जाकर एक बड़ा ऑफिसर बन सकता है। इसका तालीमी रिकॉर्ड भी बहुत शानदार था। 2-4 दिनों में ही अरशद इन लोगों के साथ इतना घुल मिल गया था जैसे वो इसी ख़ानदान का फ़र्द हो और बरसों से साथ रहता चला आ रहा हो। इसी दौरान एहतशाम भी कुछ दिनों के लिए वहाँ चला आया था। इसे भी अरशद पसंद आ गया था, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि इसे अरशद और जुवैरिया का ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा है, लेकिन इसने इसका इजहार नहीं किया था। इस रात वो सब सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए बड़े कमरे में हीटर के पास बैठ गए थे। इस वक्त मोहतशिम ने अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाने शुरू कर दिए थे। ये उस ज़माने के किस्से थे जब वो मुलाजमत पर था। वो बता रहा था कि कैसे कैसे लोग इसके पास आया करते थे, कैसे कैसे वाक़यात होते रहे थे। सब इसकी बातें दिलचस्पी से सुनकर हंसते रहे थे। इसका अंदाज़े बयान भी बहुत अच्छा था। अरशद मियाँ, ज़रीना ने इसकी तरफ देखा। ये जगह तुम्हें कैसी लगी? बहुत खूबसूरत और बहुत मुख्तलिफ, इसने कहा। यहाँ फितरत अपने पूरे हुस्न के साथ मौजूद है। यह जो कुछ है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ आकर रूह में एक ताजगी सी आ गई है। इसके अलावा, वो कुछ कहते कहते रुक गया। रुक क्यों गए? इसके अलावा क्या? अंकल, इसने जुवैरिया की तरफ देखा। इसके अलावा यहाँ मेरे सपने भी पूरे होने वाले हैं। मोहतशिम और ज़रीना दोनों मुस्कुरा दिए थे। अरशद का इशारा जुवैरिया की तरफ था। अच्छा, कुछ अपने बारे में भी बताओ, मोहतशिम ने कहा। हमने अभी तक सिर्फ तुम्हें देखा है और तुम्हीं को देखकर ये फ़ैसला कर लिया है कि जुवैरिया का इंतखाब बहुत बेहतर है, लेकिन अभी तक हमें तुम्हारे घर वालों और बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मुझे इसी लम्हे का खौफ था अंकल, इसने कहा, कि मुझसे मेरा बैकग्राउंड पूछा जाएगा, जो अभी तक जुवैरिया को भी नहीं मालूम। जुवैरिया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मोहतशिम भी कुछ उलझा हुआ दिखाई देने लगा। क्या तुम्हारा बैकग्राउंड इतना भयानक है कि तुम इसको बताते हुए परेशान हो रहे हो? इसने पूछा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, अरशद ने कहा। बात सिर्फ इतनी है कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। मेरे अब्बा खालिद एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे, लेकिन इनको किसी वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी थी। हम 4 बहन भाई थे। मैं उस वक्त कॉलेज की तालीम हासिल कर रहा था। हमारे पास ज़िंदगी गुजारने का कोई ज़रिया नहीं था, सिर्फ अब्बा की आमदनी थी।
وہ بھی ختم ہو چکی تھی، گھر بھی کرائے کا تھا۔ ایسی صورت میں اندازہ لگا لے کہ ہم پر کیا گزری ہوگی۔ ہاں مجھے احساس ہے، لیکن کیا یہ ایسی بات ہے جس کے لیے تم اپنے ماضی کو اندھیروں میں رکھو؟ نہیں انکل، بات کچھ اور بھی ہے۔ اس نے جویریہ کی طرف دیکھا۔ معاف کرنا جویریہ، میں نے پہلے سب تمہیں نہیں بتایا تھا کیونکہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت بتانا پڑ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، جویریہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ انکل بات ہے کہ میرے والد صاحب کی نوکری ختم ہو جانے کے بعد بری طرح ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ گھر میں بہن بھائیوں اور والدین کا ساتھ تھا اور انکم کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو ایسے کاموں میں جھونک دیا جو عام حالات میں کبھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے ایک معمولی سی ہوٹل میں بیرے کا کام شروع کر دیا، گاہکوں کے سامنے کھانا رکھا، ان کی الٹی سیدھی باتیں سنتا، ان کے جھوٹے برتن اٹھا کر لے جاتا۔ لیکن میں یہ کام شام کے وقت کرتا، پارٹ ٹائم کے طور پر، جبکہ دن میں اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھتا تھا۔ تم یہ کہانی سنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ احتشام نے درمیان میں ہی پوچھ لیا۔ اگر تمہارا بیک گراؤنڈ اچھا ہوتا تو خاندان والے کبھی تمہیں ایسا کام کرنے نہیں دیتے۔ انکل میں نے کبھی خاندان والوں سے مدد نہیں مانگی، میں حلال روزی کما رہا تھا، میرے لیے یہی بہت تھا۔ بھائی، محتشم نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے بارے میں سچائی کے ساتھ جو کچھ بھی بتایا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی بڑائی ہے کہ اس نے ایسے حالات میں بھی تعلیم جاری رکھی اور آج ایک اچھے مقام پر ہے۔ اسی قسم کے نوجوان اپنے اندر سپارک رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بن کر دکھا دیتے ہیں۔ احتشام کا منہ بن گیا، شاید اسے ارشد کی ایسی طرفداری اچھی نہیں لگی تھی۔ خیرات کے پیسوں سے پرورش اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، جبکہ خود اس کے والدین ایک شاندار بیک گراؤنڈ رکھتے تھے۔ اس کے خاندان کے زیادہ تر لوگ اعلیٰ عہدوں پر رہے تھے، دو تو سفیر تھے، ایک تو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے، جج تو نہ جانے کتنے تھے۔ اور اس بیک گراؤنڈ رکھنے والی کا امیدوار یہ بتا رہا تھا کہ اس کی پرورش خیرات کے پیسوں سے ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی تھا اس کا ماضی تھا، اس نے بہت برے حالات میں خیرات کو قبول کیا ہوگا۔ اس کے باوجود یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر فخر کیا جا سکے۔ اور یہ خیرات کس ادارے سے آتی تھی؟ احتشام نے پوچھا۔ کسی ادارے سے نہیں، بلکہ کوئی اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے خود کو میرے والد کا دوست ظاہر کیا تھا۔ وہ ہر ماہ ہمیں ایک معقول رقم بھیج دیا کرتے تھے اور اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر ان کا پتہ چلانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کا نام تک نہیں معلوم ہو سکا۔ انہوں نے فون پر کہا تھا کہ وہ میرے والد کے دوست ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ماہانہ بھیجنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک میں کسی پوزیشن پر نہ پہنچ گیا۔ ایسا ممکن نہیں، احتشام نے کہا۔ اس نے محتشم کی طرف دیکھا۔ بھائی، اس دور میں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب کوئی کسی کی اس طرح مدد نہیں کرتا، وہ بھی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی فائدے کے، اور مدد بھی اس طرح کے گمنام رہا جائے، سامنے نہ آیا جائے۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو گمنام فرشتے کی کہانی سنائی ہے وہ جھوٹی ہے۔ اصل بات یہ ہوگی کہ اس کی مدد کسی خیراتی ادارے نے کی ہوگی اور یہ کسی گمنام فرشتے کا نام لے رہا ہے۔ محترم، ارشد نے اس کو مخاطب کیا، ایک بات بتائیں، اگر میں یہ بات نہیں بتاتا تو کیا آپ کو یہ معلوم ہو سکتا تھا؟ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا مجھے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کا شوق ہے جو میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہا ہوں؟ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تمہیں شوق ہے یا نہیں، لیکن تم جو کچھ بتا رہے ہو وہ ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے احتشام، ہو سکتا ہے، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں، محتشم نے کہا۔ آپ کس طرح جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے والد جس محکمے میں کام کرتے تھے اس کا سربراہ میں تھا، محتشم نے بتایا۔ کیا؟ ارشد نے حیران ہو کر محتشم کی طرف دیکھا۔ یعنی میرے والد صاحب کی بربادی میں آپ کا ہاتھ تھا؟ ہاں بیٹے، ایسے سمجھ لو، لیکن اس کے ساتھ ہی تمہیں پیروں پر کھڑا کرنے کا فرض بھی میں نے ہی انجام دیا تھا، محتشم نے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ گمنام شخص جو تمہاری اور تمہارے خاندان کی مدد کرتا رہا تھا وہ میں ہی تھا۔ اب ایک سناٹا تھا، بے نام سا سناٹا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کہوں، ارشد نے کہا۔ بیٹا، تم نے سب کچھ کہہ دیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں۔ میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس شخص سے انتقام لوں گا جس نے میرے باپ کو تباہ کیا تھا، لیکن اب میں بے بس ہو کر رہ گیا ہوں۔ اب ایک طرف میرے دشمن بھی ہیں اور دوسری طرف میرے محسن بھی ہیں۔ اب ایک بات اور سن لو، محتشم نے کہا، تم مجھے بہت پسند آئے ہو۔ تم میں ایک سپارک ہے جو بہت کم نوجوانوں میں ہوتا ہے، ایمانداری کا سپارک، سچائی کا سپارک۔ لیکن بیٹا، زمینی حقائق کچھ اور ہی ہوتے ہیں، اور وہ حقائق یہ ہیں کہ
انسانی نفسیات بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس کی یاداشت ایسے موقعوں پر ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر جویریہ سے تمہاری شادی ہو بھی گئی تو تم اس کے باوجود یہ خلش تمہارے یا جویریہ کے دل میں رہے گی۔ تم کو اس بات کا دکھ ہوگا کہ جویریہ کے باپ نے تمہارے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور جویریہ کو اس بات کا احساس رہے گا کہ اس کے باپ نے تمہاری پرورش کی تھی، اسی لیے یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ تم دونوں ساری زندگی الجھے رہو گے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کہانی کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ ارشد نے اپنی گردن جھکا لی۔ باہر سردی اچانک بڑھ گئی تھی اور کمرے میں جلتا وہ آتش دان پھر بھڑکنے لگا تھا۔ معزز سامعین، اعلیٰ ظرفی ہر ایک کا چلن نہیں ہو سکتی، لیکن جس کے اخلاق میں شامل ہو جائے اسے انسانیت کی معراج پر پہنچا دیتی ہے۔ جو اس کے در پر دل کی مراد بھر لانے کے لیے پہنچا تھا، اپنی اعلیٰ ظرفی کے ہاتھوں اسے خالی دامن لوٹنا پڑا، لیکن دل میں ڈھیروں اطمینان بھی اترایا کہ یہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ معزز سامعین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اس میں سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔